إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے ایلچی قاصد فرشتے آئے، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالوا السلاما، دو سے زیادہ فرشتے ہیں اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، سب نے سلام پیش کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ فما لبث، کوئی زیادہ وقفہ نہیں کیا، زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ ان جاء بعجل حنیذ، ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بسعد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگی درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید الثقلین، سید ولد آدم، ساقی حوض کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کے ایام التشریق، رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، جنہوں نے قربانیاں کی ہے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور ان کے لیے آخرت کا اللہ تعالیٰ جنت کا سبب پیدا فرما دے۔ اور جن دوستوں کو توفیق نہیں ملی، نا امیدی نہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ عید الاضحیٰ میں قربانیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو احباب، جو عزیز، جو دوست، جو رشتہ دار، جو اقربا حج کے مناسک کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج مبرور فرما لے۔ اور حج کی عبادت بڑی مشکل عبادت ہے، آج سے نہیں صدیوں سے جب بھی حج کے معاملات آتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، گرمی کی شدت بھی انتہا کی، تو ان بڑوں میں، بزرگوں میں، جوانوں میں اگر اس گرمی کی شدت میں کوئی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حاجی کی، اس حجاج کرام کی اللہ بخشش فرمائے۔ اور یہ بڑی خوشبختی بھی ہے کہ احرام کی حالت میں ان کی وفات ہے، اور ان کے نماز جنازوں میں احرام کی حالت قائم رہے گی، ان کے سر ننگے رہیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کی زبانوں پہ تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
یہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے اور احرام کی چادریں ان کے اوپر ہوں گی۔ اور دوسری بات، یہ تلبیہ بڑا مخصوص جملہ ہے جو مناسک حج احرام کی حالت میں اللہ نے خاص کر دیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے بعض دوستوں نے لبیک کا جملہ دوسروں کے ساتھ بھی بہت استعمال ہو رہا ہے، لیکن مسنون جو تلبیہ ہے وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ تو یہ جملہ تلبیہ بڑا خوبصورت اور توحید کا ترانہ ہے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ ان کے ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے قبرستان جنت المعلیٰ ہے۔ تو بہرحال زندگی موت پر حق ہے، سہولتیں ہوں تو پھر بھی موت آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی سہولت ہے تو موت نہیں آئے گی۔ موت حق ہے، ضرور آئے گی، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ صرف یہ دعا کیا کرو جو اکثر میں بھی کہتا ہوں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اسلام پہ موت آئے، موت آئے تو توحید پہ موت آئے، توحید آئے، موت آئے تو ختم نبوت کے خوبصورت عقیدے پہ موت آئے، موت آئے تو سلامتی والی آئے کہ میرے اور آپ کے جسم کی اعضاء سلامت رہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، کوئی حادثے کا شکار نہ ہو، کوئی جل کے شکار نہ ہو، کوئی ڈوب کے نہ جائے۔ موت آئے تو سلامتی والی موت آئے، خاتمہ بالایمان ہو۔ مجھے اور آپ کو آخری سانس کا پتہ نہیں، اور جس رب کے تابع ملک الموت ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ میری موت اور روح کو پرواز کب اس نے کرنا ہے، یہ صرف رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ تو صرف رب سے ادباً التجا ہے، درخواست ہے، فریاد ہے، ترلا ہے، التجا ہے کہ اس آخری سانس سے پہلے اللہ مجھے اور آپ کو توبہ، استغفار اور اللہ ذکر اور کلمہ پڑھنا اللہ نصیب فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانیوں کو زندہ کر کے آ چکے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت قربانیوں کی سنت کو زندہ کر کے آئے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر ہم نے بہت سنا، قرآن میں جگہ بجگہ اللہ نے اپنے خلیل کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کل یہ جو ایام گزر رہے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے کے دن ہے، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی آج بھی پوری دنیا میں مسلمہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ ہود کی اس آیت کے اندر اللہ نے اس عظیم مہمانی کا ذکر فرمایا۔ قربانی تو قربانی ہے، لیکن نفس کی قربانی بھی انتہا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، اللہ کے نبی کے علم میں نہیں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر کی آخری جو آیات اکثر آپ نے سنی بھی ہوں گی، اور مجھے قوی یقین بھی ہے کہ آپ نے پڑھی بھی ہوں گی کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفتوں میں یہ بھی صفت ہے، اللہ کی طاقتوں میں یہ بھی طاقت ہے، اللہ کے اللہ ہونے میں یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ حاضر کو بھی جانتا ہے اور غیب کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ کسی کو بتائے، کسی کے علم میں آئے، کسی کو وحی کے ذریعے، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو علم کے ذریعے، فراست کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، دھنائی کے ذریعے، تجربے کے ذریعے اللہ کوئی بات بتا دے تو ہمارے رب کا اور کرم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، اللہ کے رسولوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت اہل حدیث کا کہ اللہ کے نبی کو بھی اس بات کا پتہ ہے جو رب ذوالجلال بتاتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ اس آیت کے اندر یہ بات
اور اس مہمانی کے اندر آپ یہ بات سن کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ فزادتہم ایمانا، مومن کی نشانی ہے کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے، ایک حالت ہماری نہیں رہتی۔ مسجد میں ہمارا ایمان کچھ اور ہے، قبرستان میں ایمان کچھ اور ہے، بازاروں میں چلے جائیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں، جہاں اب مرد عورت ہیں وہاں چلے جائیں، ہماری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ فرمایا مومن اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ یقین کر لو کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر، اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے ہماری حیثیت کے مطابق استعمال کیا ہے۔ اللہ کے لیے غیب کا جملہ نہیں، اللہ کے لیے غیب کا لفظ نہیں، ہمارے لیے ناممکن بھی لفظ ہے، ہمارے لیے مشکل بھی لفظ ہے، ہمارے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رب کی ذات کی تعریف سن لو، جس رب کو ہم ماننے والے ہیں، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رب کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے۔ فرشتے آ گئے انسانی شکلوں میں، اگر پتا ہوتا فرشتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہ کام کرتے۔ فجاء بعجل حنیذ، اللہ فرماتے ہیں رب کی بات، رب کی کلام میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اگر کرے گا گمراہ ہو جائے گا، شک کرے گا کفر میں چلا جائے گا، شک کرے گا اللہ کا منکروں میں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فجاء بعجل حنیذ، میرا خلیل ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کو پتا ہوتا، اللہ نے بتایا ہوتا یہ جو ایلچی آ رہے ہیں، یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ انسان نہیں فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبیوں کو پتا ہے فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے پانی نہیں پیتے، فرشتے گوشت نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ ان کے اندر میدا اس طرح کا نہیں جو آج کل ہمارا میدا اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز کھا رہے ہیں، ہڈیاں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، چربیاں کھا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں اللہ میں کھلا رہا۔ اللہ نے میدے کی مشین وہ فٹ کر دی ہے۔ اللہ کی شان، صرف رب کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، زیادتی نہ کرو، انشاءاللہ جو میدہ میں نے فٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ ہضم بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا حد بندی میں رہو، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، زیادتی نہ کرو۔ میدہ آدھے کلو کا ہے، کھا لیا کلو تو پھر تو پریشانی ہونا ہے نا۔ آج ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ، میں کوئی دل کی ناراضگی یا دل شکنی کی بات نہیں کر رہا، ایک علم کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے ہاں بعض دوست میدے کا آپریشن کروانا شروع ہو گیا، چند ماہ سے، چند سالوں سے ایک نیا ایک تجربہ شروع ہو گیا کہ جن کے جسم بڑے ہو جاتے ہیں، مرد ہے یا عورت، وہ اپنے میدوں کو چھوٹا کروا رہے ہیں۔ 10 سے 15 سال کا جو لڑکا ہے نا، جتنا میدا اس کا ہوتا ہے نا، اس کا زیادہ جتنا میدا وہ کاٹ کے شاید کوئی کینچی یا کوئی کلپ پوچھا، واللہ عالم، وہ کہتے ہیں جی اس نے میدا کٹوا لیا ہے۔ اب اس کے میدے میں اتنا ہی کھانا جائے گا جتنا میدا ہوگا، اگر زیادہ کھائے گا تو منہ کے راستے سے واپس آ جائے گا۔ اوے اللہ کے بندو، لاکھوں روپیہ لگا کے غیر فطرتی کا، فطرتی نہیں ہے، غیر فطرتی ہے، کوئی مرض ہو تو پھر تو علاج کراؤ نا، کوئی بیماری ہو تو علاج کروائے، کوئی تکلیف ہے تو علاج۔ اے شوقی ہے حافظ صاحب، میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں، میرا جسم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں اپنا میدا بیبی سائز کا کروانے لگا ہوں، چھوٹا، جہاں میں 2 کلو کھاتا ہوں نا وہاں میں آدھ پا کھاؤں گا، چٹاکی کھاؤں گا۔ اے اللہ کے بندو، صدیوں پہلے اللہ نے قرآن کی اس آیت میں وعدے کر دیا ہے، اور میدا چھوٹا کرانے کی ضرورت نہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تھوڑا کھا لو، میدا کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ رب کی بنائی چیز کو چھیڑ چھاڑ جان بوجھ کے کرو کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کچھ زیادہ مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بیماری میں تو علاج ہو سکتا ہے، اگر بیماری کوئی نہیں، شوقی آج کل ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے جسم کو، وزن کو کم کرنے کے لیے میدے کا علاج کروا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر اس آیت پہ عمل کر، آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں ایک حکیم صاحب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا
کہ مدینہ منورہ کی سرزمین اللہ حرمین شریفین آقا کی وجہ سے دو حرم، پہلے مکہ حرم تھا اب مدینہ بھی حرم ہے، اللہ اکبر۔ حرمین شریفین کا آپ نے لفظ سنا ہے، مکہ و مدینہ اس سے مراد ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ ان شہروں کی حفاظت فرما۔ اب یہ حرمین شریفین میں مدینہ طیبہ میں وہ حکیم صاحب آئے، اسلام قبول کیا، دل میں جذبہ بڑھا کہ اللہ نے مجھے حکمت دی ہے، میں لوگوں کا علاج کروں گا، طبیب ہوں۔ کہنے لگے مجھے اجازت دیجئے کہ میں مدینہ منورہ میں رہوں، صحابہ میں صحابیات میں کوئی بیمار ہو جائے میں اس کا علاج کروں۔ کہتے ہیں وہ صحابی جو اب صحابی بن چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ، کئی دن گزر گئے، کوئی آدمی ان کے پاس دوائی لینے نہ آیا، نہ کوئی پھکی، نہ کوئی گولی، نہ کوئی چیز۔ کافی دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا آقا کوئی آدمی میرے پاس دوائی لینے نہیں آیا۔ فرمایا میرے صحابہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، ابھی بھوک ہوتی تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، اس لیے صحابہ مثال ہے اس آیت کے، کلو واشربو ولا تسرفو۔ کہتے ہیں نا سیانے لوگ، کھانا اتنا کھاؤ کہ آپ کھانے کو اٹھا سکیں، اتنا نہ کھاؤ کہ آپ کھانا اٹھا ہی نہ سکیں، بوجھل ہو جائے۔ تو اس لیے زائد جو ہے وہ تو بیماری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ولا تسرفو، جب زیادتی کرو گے، معدے سے زیادہ کھاؤ گے تو پھر تو بیمار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اگر جو لوگ اس پہ پابندی کرتے ہیں، پرانے لوگ آپ اکثر دیکھ لیں، ان کی عمریں بھی زیادہ ہے، ان کی بیماریاں بھی کم ہیں۔ ایک تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو ہمارے شہر میں بہت بڑے شیخ الحدیث حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ، ان کا اصل نام محمد اعظم تھا، جتنے بھی جید علماء کرام ہیں وہ ان سب کے شاگرد ہیں، استاذ العلماء حدیث کے بڑے ماہر تھے، ان کی عمر 100 سے زیادہ۔ ان سے کسی نے انٹرویو لیا تھا تو ان میں ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، کہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور آپ نے بہت سے لوگوں سے بھی سنا ہوگا۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ میری ایک عادت ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں رات کا کھانا مغرب کی اذان سے پہلے کھا لیتا ہوں، اور کھانا کھا کے پھر میں مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ آپ خود سمجھ لیں کہ ایک آدمی کھانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھ لے، سونے تک معدہ سیٹ ہو گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے کیا وہ بیمار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جتنی بیماری ہیں، میری ہے یا آپ کی، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، آپ دیکھیں سب بیماریوں کی جڑ معدہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں معدہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک۔ ہمارے شہر میں ایک صاحب تھے حافظ اسد محمود حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے، ان کے والد محترم تھے حکیم موسیٰ، پرانے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، چونک نہیں ان کی دکان تھی، میں بھی چھوٹا ان کے پاس اکثر جایا کرتے، میرے والد صاحب تو وہ ہر ایک کو پھکی دیا کرتے تھے۔ تو میرے والد صاحب شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ حکیم صاحب آپ ہر ایک کو، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، سب کو پھکی دی جا رہے۔ کہنے لگے اعظم تجھے پتہ ہے بیماریوں کی جڑ ماں جو ہے وہ معدہ ہے، میں معدے کا علاج کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سارے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بڑا رش ہوتا تھا ان کے پاس، جوار جالینوس دوست پرانے جانتے ہوں، اور پھکی، سب بیماروں کو یہ، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی تھی۔ تو اس لیے آج بھی اس آیت اور اس حدیث پہ اگر ہم عمل کریں تو اتنا کھائیں جتنا ہم ہضم کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک آپ کے پاس میں اس کی مثال ہے، آپ کے پاس ایک برتن ہے، اس کے اندر کلو پانی آتا ہے، آپ اس کے اندر 1.5 کلو ڈال دیں، مجھے کوئی آدمی بتائے کیا اس کلو والے برتن میں 1.5 کلو جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ہر آدمی کا اپنا اپنا معدہ ہے، مجھے پتا ہے کہ کتنا کھانا مجھے ہضم ہو سکتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ کھانے پینے کے، مہمانی کے دن۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا میں ذکر کر رہا تھا کہ عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات ہے، اب ان کو پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں تو بچڑے کو ذبح کر کے بھون کے لاتے، کوئی آدمی مجھے جواب دے کبھی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ان کی خوراک اللہ نے اپنا ذکر رکھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ فرشتے جب کب پتہ چلا؟ جب بچڑا بھون کے لے آئے۔ عرب قوم بڑی جفاکش اور محنتی قوم ہے، اس شروع سے ہی عرب قوم، یہ جو علاقے ہیں یہ قوم پہاڑوں میں رہنے والے، پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے والے، شکاری لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے،
کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فجا بیجل الحنیز، ایک بچڑا بونا ہوا اللہ اکبر سرید بنا کے نہیں لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرید بڑا پسند تھا۔ سرید شے کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح بعض دوست اجوا الف کے ساتھ لکھتے ہیں، الف کے ساتھ نہیں ہے، اجوا عین کے ساتھ ہے۔ اجوا کھجور جو ہے وہ عین کے ساتھ ہے، عمدہ کھجور۔ دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد اور صبح خالی پیٹ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے، حدیث میں آتا ہے کہ سورج غروب ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ اجوا بھی لوگ الف کے ساتھ لکھتے ہیں، اور یہ سرید شے کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بڑا پسند۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ سرید کہتے ہیں کہ گوشت شوربے والا ہو، پتلا شوربہ ہو، اور اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے۔ اس دور میں جو کی روٹی لوگ پسند کرتے تھے۔ جو کی روٹی آپ کو پتہ ہے جو بڑی خشک ہوتی ہے، اس کو جب آپ شوربے میں ڈالیں گے ایک تو وہ نرم ہو جائے گی، اور دوسرا وہ حدیث میں آتا ہے اس کو سرید کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرید بہت پسند تھا۔ آپ اکثر جب بھی کبھی تھکاوٹ محسوس کرتے یا کمزوری محسوس کرتے تو آپ سرید کو استعمال کرتے۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے تلبینہ۔ آپ کو کمزوری تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، تلبینے کا نسخہ بتانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے، فرمایا تلبینہ استعمال کرو۔ تلبینہ اصل لبن سے ہے۔ آپ دوست جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لبن خالصاً، دودھ خالص کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں لبن سے مراد دودھ آیا ہے، لیکن عرب کے ہاں جو دوست وہاں گئے، اللہ تعالیٰ سب کے جانا وہاں قبول فرمائے، تو وہاں لبن اور حلیب 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ حلیب کہتے ہیں جو خالص دودھ ہوتا ہے، حلب دویا گیا جانور سے، سیدھا دویا اور اس کو پیک کر دیا، اس کو حلب یعنی حلیب کہتے ہیں۔ اور لبن اس دودھ کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈالا گیا، آدھ لیٹر، جس کو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، ہمارے بڑے جو تھے، جس میں پانی نہیں ڈالا گیا، یعنی تھوڑا سا ڈال کے اس کو رڑک لیا جائے، اس کو لبن کہتے ہیں۔ آدھ لیٹر کا عرب قوم بڑی پسند کے ساتھ اس کو نوش فرماتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تلبینہ جو دودھ سے اس میں شہد ڈال لو، اس میں کھجور ڈال لو، اس میں اس طرح کی نعمتیں ڈال کے آپ کھائیں تو یہ بڑی طاقتور چیز ہے۔ اسی طرح یہ سرید، آج کل گوشت کا موسم ہے، تو سرید جو ہے اس میں تو ایک یہ حکما کہتے ہیں کہ گوشت کی جو ثقالت ہوتی ہے، جو بوجھ پن ہوتا ہے، سرید کھانے والے ایک تو سنت بھی زندہ ہو گئی، اور دوسرا وہ بیمار نہیں ہوگا، جلدی ہضم ہو جائے گا، کیونکہ اس شوربے کے اندر جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے حج کے موقع پہ کتنے اونٹ نہر کیے تھے؟ 100 اونٹ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 100 کے 100 میں سے 63 اپنے ہاتھ سے اور 37 اور جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ میری طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے کوئی اور بھی قربانی کر سکتا ہے، یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ جب یہ ذبح ہو گئے، نہر ہو گئے، گوشت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا 100 کے 100 اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کا حصہ لے کر، صحابہ فرماتے ہیں 100 ٹکڑے لیے، ایک ہانڈیا میں ڈال کر اس کو پکایا گیا، اس کا شوربہ سرید بنایا گیا۔ ایک تو اس میں یہ بھی ہو گیا کہ جتنے جانور اللہ کی راہ میں آپ نے ذبح کیے سب کا گوشت کا حصہ آپ نے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج بھی اگر کسی دوست نے زیادہ قربانیاں کی ہے، سب جانور کا گوشت ایک ہانڈی میں ڈال کے پکا کے کھائے تو یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 100 گوشت کے ٹکڑے تو نہیں آدمی خود کھا سکتا، اگر کسی نے 12-15 کیے وہ بھی اتنے نہیں کھا سکتا۔ تو یہ سرید ایک خوبصورت طریقہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرید آپ کو بڑا پسندیدہ تھا۔ لیکن قرآن مجید میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی میں سرید کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا فجا بجر حنیذ، بنا ہوا بغیر شوربے کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ کھا نہیں رہے، اور بات آ گئی، اتنی محنت کی، گوشت بنایا، پکایا، سامنے رکھا، خوشبو بھی آ رہی ہے، اللہ اکبر، کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کے سارے حصوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ یہ دستی بازو کا حصہ ہے۔ یہ جو جانور کا کوئی بھی جانور ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دستی ران کے گوشت کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا حدیث میں کدو والی حدیث بھی آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گوشت اور کدو پکا کے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے لیے مہمانی کیا کرتے تھے، اور آپ کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر
کھایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کدو کھانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج حکماء نے لکھا ہے کہ جس گوشت میں سبزی آ جائے، گوشت کی جو ایسی چیزیں ہیں جو بعض دوستوں کو نقصان پہنچاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے یا جو بھی بد ہضمی کے مسائل ہیں، اگر ایسے دوست سنت طریقے کے مطابق کدو ڈال کے اس میں پکایا جائے تو انشاءاللہ گوشت کے جو ان کو نقصانات ہیں وہ نقصان نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھو بجا بجنا نہیں، سامنے بھنا ہوا گوشت ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے اور وہ دیکھ بھی ہے بھی بڑا خوبصورت، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن آگے آیات ہیں وہ ڈر گئے، کیونکہ اس قوم میں ایک دستور تھا کہ دشمن کے گھر میں کھانا پینا نہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جہاں کھانے کو ملتا ہے، جہاں پینے کو ملتا ہے، وہاں ہی ہم بدنیتی کرتے ہیں، وہاں ہی ہم شرارتیں کرتے ہیں۔ نمک حرامی ہے نا، جس طرح اللہ کو مشرک پسند نہیں، کیونکہ کھائے میرا پیے میرا جھکے کسی اور کے آگے، اللہ کو بھی مشرک پسند نہیں۔ ہم بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں نا، ہمارا کھائے ہمارا پیے، ہم اس کی عزت کریں، اس کی توقیر کریں، اس کو عزت سے بٹھائیں، تو ہماری نمک حرامی کرے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرے، شرارتیں کرے، جادو ٹونے کرے، تو وہ نمک حرام ہے۔ تو ہم اسے کس طرح پسند کریں جب ہمارا رب مشرک کو پسند نہیں کرتا؟ کہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے، رازق کون؟ اللہ۔ اللہ کہتا ہے کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، بیٹے میں دے رہا ہوں، بیٹیاں میں دے رہا ہوں، رزق میں دے رہا ہوں، موجیں میں کرا رہا ہوں، عزتیں میں دے رہا ہوں، منصب میں دے رہا ہوں، صحت میں دے رہا ہوں، زندگی میں دے رہا ہوں، تو نام کسی اور کا لے رہے ہیں۔ تو اللہ کو بھی مشرک پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا نا زمین سے لے کر آسمان تک، اے میرے بندے گناہ ہی گناہ لے کر آ جا، اگر اس میں شرک نہیں، اللہ رحمان فرماتے ہیں اتنی بخشش لے کر آؤں گا تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس کا مطلب میرا کھاتا ہے، پیتا ہے، میرا نام لیتا ہے، کسی اور کا نام لیتا ہے، گناہ گار ہے، گناہ گار سیاہ گار۔ تو اس لیے نمک حرامی نہیں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا نسل در نسل کہ جس گھر سے کھا لیا پی لیا اس گھر میں نمک حرامی نہیں کرنی، ان کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں کے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ فتنے کیوں ہیں؟ فساد کیوں ہے؟ رشتہ داریاں ختم کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ گھر سے گھر دور ہوتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس گھر میں عزت ملتی ہے وہاں ہم نمک حرامی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے محبتیں ختم، نفرت شروع ہو جاتی ہے، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم جس گھر میں کھایا پیا ہے، اگر اس کھانے پینے کو، اس گھر کی عزت کو سنبھال کے رکھے، اپنی نظر کو پاک رکھے، اپنے خیالات کو پاک رکھے، اپنے منصوبوں میں گند شامل نہ کرے، تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہوگا، بندہ بھی راضی ہوگا۔ وہ بندہ بھی کہے گا یار یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے۔ یہاں بھی دیکھو وہ فرشتے ہیں، حالانکہ وہ فرشتے ہونے کی وجہ سے نہیں کھا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، لگتا ہے میرے کو دشمن ہے اس لیے میرے گھر سے نہیں کھا رہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے نا، ایک بادشاہ کے گھر میں رات کو ایک چور نے چوری کی، سارے ہیرے جوہرات کی گٹھریاں باندھ لی۔ انسان رجتا نہیں، جتنا مرضی بینک بیلنس ہو جائے، جتنی مرضی پراپرٹی ہو جائے، کون رجائے گا؟ جب مر کے سوال جواب ہوں گے، منہ کھولے گا، قبر کی مٹی منہ میں پڑے گی، پھر رچے گا۔ 2 ہے تو 4 کی فکر، 4 ہے تو 8 کی فکر، 8 ہے۔ اچھا یہ نہیں دعا کرنی اللہ مجھے کھانے کی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر تو جمع کر کر کے فوت ہو گیا، نہ دنیا کمائی نہ آخرت کمائی، نہ صدقہ کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ خود کھایا، نہ کسی کو کھلایا، خس کم چانپا، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے فرمایا تیرا مال وہ جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ جو تو نے پی لیا، تیرا مال وہ جو تو نے پہن لیا، تیرا مال وہ جو تو نے صدقہ خیرات کر لیا۔ باقی تو ورثاء ہے، آج مر جائیں کل مر جائیں، چابیاں بھی ان کے پاس جو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ جو ATM کارڈ ہے پاسورڈ کا پتہ نہ لگے، سب کچھ پھر انہی کے پاس جانا ہے۔ وہ جائز خرچ کرے، نجائز خرچ کرے، حلال جگہ پہ خرچ کرے، حرام جگہ پہ خرچ کرے، کم از کم اپنی عاقبت تو ٹھیک کرے نا، بددیانتی نہ کرے، نمک حرامی نہ کرے۔ کہتے ہیں وہ چور جانے لگا نا، اتنا کچھ اٹھایا نا، پھر بھی نہیں، انسانی طمع ہے نا، نفس ہے نا، یہ نہیں رچتا۔ کہتے ہیں اس نے دیکھا ایک چمکتی ہوئی چیز ہے، اس نے اٹھایا، اللہ اکبر، زبان پہ رکھ لیا۔ وہ کیا تھا؟ نمک کی ڈلی تھی۔ اس نے ساری گٹھریاں رکھ دی، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔
صبح بادشاہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ سارے ہیرے جوہرات کی گٹھریاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پہرے دار چوکیدار، کوئی دربار کوئی اٹھا بھی نہیں، سامان موجود ہے۔ اس نے کہا اعلان کرو کون چور ہے، میں نے معاف کر دیا، کوئی سزا نہیں ملے گی، صرف میں نے ایک سوال کا جواب لینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے اس چور نے بھی اعلان سنا، وہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا، کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے، تجھے کوئی ڈر، کوئی خوف؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، کوئی آدمی نہیں اٹھا، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، میں چور، میں ڈاکو، بڑے گناہ گار ہوں، لیکن میرے اندر ایک وصف موجود ہے کہ جس گھر کا میں نمک کھا لوں نا، وہاں میں کبھی بددیانتی نہیں کرتا۔ میں نے تیرے گھر کا نمک چکھ لیا تھا، اس لیے میں نے سارا کچھ رکھ دیا۔ یہ دیکھو چور ڈاکو ہے۔ آج ہمارا ایمان پل پل پہ کمزور ہوتا ہے، پل پل پہ کمزور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کہیں یہ دشمن تو نہیں؟ اب وہ فرشتے خود بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھا کرو، ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ فرشتے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آ گیا کھا کیوں نہیں رہے، دشمن نہیں۔ فرمایا ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اب یہ مہمانی کا صلہ ہے، جو بھی مہمانی کرے گا اللہ اسی وقت اس مہمانی کا پھل ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ بڑا اثار و قربانی کا جذبہ ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ کب ہے؟ جب آپ اس مال کا حق ادا کریں گے، اس کھانے کا حق ادا کریں گے، اس پینے کا حق ادا کریں گے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ غرباء کو کھلایا جائے، مساکین کو کھلایا جائے، کمزوروں کو کھلایا جائے، تو انشاءاللہ اس مال کا حق ادا ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جناب سارہ علیہ السلام بھی قریب آ گئے، آؤ یہ مہمانی کا صلہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ سنت حسنہ بھی ہے، کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کوئی نہ کوئی مسافر، کوئی نہ کوئی آدمی لے کر آتے مل کے۔ آج بھی عرب کے ہاں آپ دیکھو، مالک بھی بیٹھا ہے، نوکر بھی ساتھ بیٹھا ہے، اور ایک برتن میں کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ منظر آپ کو عرب کنٹری میں نظر آئے گا کہ مالک اور نوکر ایک کمرے میں، ایک دفتر میں، ایک فیکٹری میں، ڈیوٹیاں اپنی اپنی ہیں، لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے تو ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ کوئی یار نہیں یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ اجمی ہے، نہیں، صرف شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہاتھ دھوتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ایک ہی برتن میں بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ وہ دیکھو مہمانی کا پھل مل گیا، کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، جب بھی موقع ملتا کو بندہ لے کر۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی آیا، کھانا کھانے لگے تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے پڑھا بسم اللہ۔ آج بھی ہمیں کوئی کھاؤ پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بھول جاؤ بسم اللہ اول و آخر پڑھ لیا کرو، بعد میں یاد آئے پھر بھی بسم اللہ پڑھ لو، کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھ لو۔ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اس رب کی حمد و ثنا، اس کا شکریہ۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ایک آدمی کو لے کر آئے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس نے نام نہ لیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انسانی فطرت ہے کہ تجھے کھانا ملا ہے، تجھے عزت دی ہے، تو نے اللہ کا تو نام نہیں لیا۔ وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، آگ کا پجاری تھا۔ تو جب یہ ذرا الفاظ میں تھوڑی سی سختی آ گئی، اللہ نے فرمایا میرے خلیل آج تجھے ایسے آدمی کو کھانا کھلانا پڑ گیا ہے جو مجھے نہیں نہ مانتا یا میرا نام نہیں لیتا، مجھے دیکھ میں رب العالمین ہوں، جو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا میں رب، سب کو رزق عطا فرما رہا۔ تو اس لیے یہ دن جو ہے کھانے پینے کے دن ہے، لیکن اس میں خاص بات کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ ضرور پیو ضرور، لیکن اس میں زیادتی نہ کرو کہ بعد میں یہ جو غیر فطرتی عمل ہے کہ بغیر تکلیف کے دوست احباب معدے کے کٹوانے کا شروع کر دیا ہے۔ جب پتہ ہے کہ زیادہ کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اتنا کھا لیں، 2 روٹیاں کھاتا تو ایک کھا لے، ایک کھاتا تو آدھی کر لے، ایک تو آپریشن کا بھی خرچہ بچ گیا، دوسرا بعض کی پریشانیوں سے بھی بچ گیا، کیونکہ جب ایک دفعہ چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز 100% ٹھیک ہے، بعد میں وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ کی حضور دعا ہے اے رب العالمین جو کھائیں جو پیئیں جزو بدن بنے، اور اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں وہ چیز کھلا دے
بلا دے جس میں رب العالمین نے ہمارے لیے طاقت رکھی ہے، ہمارے لیے شفا رکھی ہے، اور جس کھانے میں مرض ہے، جس کھانے میں بیماری ہے، اور جس پینے میں تکلیف ہے، بیماری ہے، اللہ ان کھانوں سے، ان پینوں سے اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جو حجاج کرام حج کے مناسک کے دوران اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بشری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ان کے حج کو مبرور فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور دوسرے جو ہمارے احباب دوست حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حج مبرور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں واپس آنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میری مراد محترم حافظ ذیشان صاحب ہیں، حاجی عبدالقیوم صاحب ہیں، دیگر احباب جتنے، رانا عثمان صاحب ہیں، جتنے بھی احباب دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے آپ کے میرے جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج مبرور فرمائے اور خیر و عافیت سے ان کو اپنے گھروں میں آنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی حمزہ ان کے ہمشیرہ کسی سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنوں کے لیے بخشش کی دعا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ بھائی حمزہ کے والدین بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ محسن کے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر انصر صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میاں زبیر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی اسحاق صاحب جو میاں زبیر صاحب کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ علی زبیر کی خالہ جان وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ رحمت علی کے والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ رحمت علی کی مامی جان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور جتنے حجاج کرام اس وقت ہسپتالوں میں وہ بیماری کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ان سب حجاج کرام کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعز وأجل وأتم وأعظم أكبر۔ جو دوست کھڑے ہیں ان کو جگہ دیں۔